سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ چار آنے۔ باپ کچہری چلا گیا تو ریاض نے اطمینان کی سانس لی، جیب میں ہاتھ دے کر چونی ٹٹولی اور مطمئن ہو گیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں بھانڈا نہ پھوٹ جائے، کہیں اس کی ماں خرچ کے لیے پیسے نہ مانگ بیٹھے۔ باپ اپنی جیب میں ہاتھ دے اور چونی غائب پائے، مگر اسے یہ سوچ کر تھوڑی دیر کے لیے اطمینان ہو جاتا ہے کہ باپ کی جیب میں پیسے کافی تھے۔ دوسرے یہ کہ سارے پیسے رشوت کے ہیں، پھر بازار سے خریداری کرتے آئے تھے، کہاں یاد ہوگا۔ وہ اپنے باپ کی عادت کو جانتا تھا، وہ کبھی بھولے سے بھی پیسوں کا حساب نہ رکھتا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل خیال ہی سے دھک دھک کرنے لگتا کہ کہیں چوری کھل نہ جائے۔ آخری سہارا بس ایک تھا، اور وہ یہ کہ اگر کہیں اور کسی طرح چونی کے غائب ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ صاف کہہ دے گا کہ معلوم نہیں، اور چونکہ کبھی چوری کا الزام اس پر نہیں لگا، اس لیے باپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لے گا کہ چونی کسی طرح کھو گئی، اور اسے اپنی بے پرواہی پر افسوس آئے گا، مگر پھر بھی یہ خیال کہ کہیں پتہ چل گیا تو خیر نہیں۔ لیکن یہ نوبت ہی نہ آئی۔ اس کے باپ نے کچہری جاتے وقت اس کی ماں کو روپیے دیے، ایک ایک پیسہ جیب سے نکال کر گنا۔ اس نے چونی غائب ہونے کی شکایت نہ کی۔ ریاض کا سارا ڈر مٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ آج خوب مزہ آئے گا، اسکول میں بڑھیا سے چینیاں بادام اور حلوائی سے مٹھائی لے کر کھائے گا۔ دوسرے لڑکے اس کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے، جیسے اور روز وہ دوسروں کو دیکھتا ہے۔ اس نے جلدی جلدی اپنی کتابیں درست کیں اور دروازے سے باہر نکل کر گلی میں آیا۔ بغل میں کتابوں کا بستہ تھا اور ایک ہاتھ جیب میں۔ وہ برابر چونی کو دیکھتا اور سوچتا جا رہا تھا کہ اسے کس طرح خرچ کرے گا، کون کون سی چیزیں کھائے گا، اور اس دعوت میں کن کن دوستوں کو شریک کرے گا۔ اب اسے پکڑے جانے کا ذرا بھی ڈر نہ تھا۔ وہ اپنے خیالات میں الجھا ہوا گلی سے باہر سڑک پر آیا۔ بازار میں زندگی پوری طرح دوڑ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا اور سوچنے لگا کہ کون سی چیز خریدی جائے۔ پاس ہی فٹ بال کی ایک دکان تھی۔ اس نے ایک فٹ بال کو دیکھا اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا۔ اگر 2 روپے باپ کی جیب سے نکال لیتا تو وہ فٹ بال خرید سکتا، مگر اس نے دل ہی دل میں سوچا ٹھیک ہے، لوڈو کا ایک سیٹ خریدا جا سکتا ہے، 4 ہی آنے کو ملتا بھی ہے، خرید کر اسکول لے جاؤ، وہاں سارے دوست ساتھی میری خوشامد کریں گے کہ میں انہیں کھیل میں شریک کر لوں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لوڈو خریدنا چاہیے۔ وہ دکان کی طرف بڑھا، مگر پھر جب گھر واپس آؤں گا تو کہاں رکھوں گا؟ ماں پوچھے گی، باپ کہے گا کہاں سے لائے، تو کیا جواب دوں گا؟ اس کا خیال بدل گیا۔ لوڈو خریدنا کسی طرح مناسب نہ تھا۔ پھر اس کا دماغ بالکل خالی تھا اور چاروں طرف بازار میں نظریں گھما گھما کر دیکھ رہا تھا۔ یکایک اس کا ایک ساتھی نصیر آتا ہوا نظر پڑا۔ نصیر ابھی دور ہی تھا کہ ریاض نے اس کو آواز دے کر بلایا۔ نصیر آیا۔ دونوں ساتھی اسکول کی طرف بڑھے۔ نصیر نے پوچھا، ادھر ادھر تم کیا دیکھ رہے تھے؟ ریاض کی نظر یکایک پان والے کی دکان پر گئی۔ دکان سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ پان وغیرہ کے علاوہ بہت سی بوتلوں میں رنگ برنگ کا پانی بھرا رکھا تھا، پھر شربت، سوڈا، لیمن کی بوتلیں ہیں۔ ریاض کے دماغ میں ایک بات یکایک آ گئی، لیمن پینا چاہیے۔ اس نے نصیر کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، یار بڑی پیاس معلوم ہو رہی ہے، لیمن پینا چاہیے۔ نصیر نے جلدی سے کہا، ہاں یار ہم کو بھی پلاؤ گے نا؟ ریاض نے ذرا منمنانہ انداز میں کہا، واہ یہ بھی کہنے کی بات ہے۔ دونوں پان والے کی دکان پر پہنچے۔ اب سوال یہ تھا کہ لیمن کی ایک بوتل خریدی جائے یا 2؟ ایک بوتل میں کیا ہوگا، کون پیے گا اور کون نہیں؟ ریاض سوچنے لگا۔ لیکن نصیر کو ایک بوتل پلا دیں، اس نے تو کبھی کوئی چیز خرید کر نہیں کھلائی، بڑا بخیل ہے، مگر بیچارے کے پاس پیسے ہی نہ ہوں گے، کہاں سے کھلائے بیچارہ۔ ریاض نے پان والے سے کہا، 2 بوتل لیمن دو۔ پھر وہ نصیر کی طرف مخاطب ہوا اور بولا، یار نصیر بڑی پیاس معلوم ہو رہی ہے، تم اپنی بوتل میں سے بھی تھوڑا سا ہمیں دے دینا۔ نصیر نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا، ہاں یار ضرور۔ پان والے نے بوتلیں کھول کر دیں۔ ایک بوتل ریاض نے اپنے منہ سے لگائی، دوسری نصیر کو دی، ساتھ اتنا کہہ دیا، سب مت پی جانا یار۔ ریاض نے جلدی جلدی پانی پینا شروع کیا، ایسا نہ ہو کہ نصیر ساری بوتل ختم کر دے۔ نصیر نے بھی یہی سوچا، جتنا زیادہ پینے کا موقع ملے پی لے۔ ریاض برابر تیزی کے ساتھ پیتا گیا، لیکن نصیر نے آدھی بوتل ختم کر کے آہستہ آہستہ پینا شروع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پی لے، مگر پھر بھی کچھ چھوٹ جائے ورنہ ریاض خفا ہو جائے گا، پھر کبھی کوئی چیز نہ کھلائے گا۔
ریاض نے جب اپنی بوتل خالی کر دی تو نصیر نے بادل ناخواستہ بوتل ریاض کی طرف بڑھا دی۔ بوتل میں 1/4 پانی موجود تھا، لیکن ریاض نے بوتل لیتے ہوئے کہا، سب پی گئے نا یار؟ کہاں تو، آدھا بھی تو نہیں پیا۔ ریاض نے زیادہ بحث نہیں کی، بوتل میں جتنا لیمن بچ رہا تھا اسے پی گیا۔ اس کے بعد بوتل پان والے کو دے دی اور جیب سے چونی نکال کر دی۔ پان والے نے 2 انی واپس کر دی۔ ریاض نے 2 انی لے کر پھر اسے واپس کر دی اور بولا، ہمیں پیسے دے دو۔ پان والے نے 2 آنے پیسے دے دیے۔ ریاض نے پیسے جیب میں رکھے، دونوں ساتھ ساتھ اسکول کی طرف چلے۔ ریاض راستے میں ہر چیز کو ایک خاص نظر سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اگر اس کا بس چلتا تو سارے بازار کو خرید لیتا، لیکن یہ بات اس کے بس سے باہر تھی۔ ایک تو پیسے کم، دوسرے چوری کھلنے کا ڈر۔ بلکہ چوری کھلنے کا ڈر اسے اتنا زیادہ تھا کہ 2 آنے میں سارا بازار مل جاتا تو بھی وہ نہ خریدتا۔ ریاض جب اسکول پہنچا تو دیر ہو چکی تھی، مار کھانا ضروری تھا۔ ریاض اور نصیر دونوں اسکول کے پیچھے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ آج اسکول سے غیر حاضر، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، سنیچر کا دن ہے، سویرے ہی چھٹی ہو جائے گی، گھر چلے جائیں گے۔ سوموار کے دن ایک درخواست لیتے آئیں گے، اس پر باپ کے جعلی دستخط بنائیں گے۔ دونوں کو اطمینان ہو گیا۔ وہ دونوں پھر اسکول کے احاطے سے نکلے اور بازار کی طرف چلے۔ بازار میں پوری رونق تھی۔ ریاض کی نگاہیں ہر طرف بہکنے لگی۔ اس کا دل بڑھا ہوا تھا، وہ چاہتا تھا کہ پسند کی کوئی چیز نظر آ جائے۔ اس کی جیب میں 2 آنے پیسے تھے۔ وہ سارے بازار میں اپنے کو کسی سے کم کسی حالت میں بھی نہ سمجھتا تھا۔ ہر چیز کو خرید لینے کے لیے اس کا دل چاہتا تھا، مگر وہ مجبوریاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ پیسے کم تھے، دوسرے کوئی ایسی چیز خریدنے پر کسی حال میں بھی آمادہ نہ تھا جس کو دیکھتے ہی اس کے ماں باپ سوال کر بیٹھیں کہ یہ کہاں سے لے آئے۔ وہ بازار میں چلتا گیا، نصیر اس کے ساتھ تھا۔ بغل میں کتابوں کا بستہ تھا اور دکانوں پر نگاہیں۔ ہر چیز کو وہ ایسی نظر سے دیکھتا جا رہا تھا جیسے ہر چیز کے متعلق اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن پاؤں کہیں نہیں رکتا تھا۔ اس کے پاؤں تھکنے لگے تو وہ ایک بڑی دکان کے پاس رک گیا، ایک اطمینان کی سانس لی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یکایک اسے پکوڑیوں والا نظر آیا۔ معلوم ہوا جیسے ریاض کو وہ چیز مل گئی جس کی اسے بہت دیر سے تلاش تھی۔ نصیر کا اس نے ہاتھ پکڑا اور تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھا۔ نصیر اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ آخر دونوں پکوڑی والے کے چبوترے کے پاس پہنچ گئے۔ ریاض نے ایک خاص انداز سے پوچھا، کیوں جی، پکوڑیاں تازہ ہیں نا؟ ہاں بابو جی، بوڑھے پکوڑے والے نے جواب دیا۔ ریاض نے شان کے ساتھ کہا، 2 1 پیسے کی۔ بوڑھے نے دونوں کو 1 پیسے کی پکوڑی دی۔ دونوں نے کھا لی۔ ریاض کا دل نہ بھرا۔ اس نے کہا، 1 پیسے کی اور دو۔ بوڑھے نے دی۔ نصیر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں میں شکایت تھی۔ اس نے کہا، کیوں یار، اکیلے ہی کھاؤ گے؟ ریاض نے کہا، نہیں یار، اور 5 پکوڑیوں میں سے 2 نصیر کو دے دی۔ دونوں نے کھائیں مگر دل کسی کا نہ بھرا۔ ریاض نے 1 پیسے کی پکوڑی اور بھی خریدی، 2 پھر نصیر کو دیں۔ اس نے شکایت کی، یار ہم کو کم دیتے ہو، پیسہ جو ہم خرچ کرتے ہیں۔ ریاض نے ذرا شان کے ساتھ کہا۔ نصیر چپ ہو گیا، لیکن ریاض کو نصیر کا اعتراض برا معلوم ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ حد درجہ ناشکرا آدمی ہے، کھلاتا ہوں الٹی شکایت کرتا ہے، خود کبھی کچھ کھلاتا نہیں۔ اس کا دل تھا کہ اور بھی کچھ کھائے، مگر وہ آگے بڑھا۔ اب اس کی جیب میں 4 پیسے رہ گئے تھے، مگر گھر پہنچنے سے پہلے وہ سب کو خرچ کر دینا چاہتا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ جیب میں پیسوں کی آواز ہو اور ماں باپ کوئی پوچھ بیٹھے۔ وہ اور آگے بڑھا۔ اس کا گھر بھی نزدیک آتا جا رہا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا کہ ان پیسوں کو کس طرح خرچ کیا جائے۔ یکایک اس کے دماغ میں بات آئی، پان کھانا چاہیے۔ دونوں پان کی دکان پر پہنچے اور وہاں پان بنانے کو بھی کہہ دیا۔ پان والا بنانے لگا تو خیال آیا کہ ماں منہ لال دیکھ کر پوچھے گی، پان کہاں کھایا؟ اس نے نصیر سے اپنی رائے کہہ دی، مگر نصیر کا دل چاہ رہا تھا۔ اس نے سمجھایا کہ پان والا نہ مانے گا، دوسرے گھر جانے سے پہلے نل پر منہ دھو لے گا، لیکن ریاض کی رائے سگریٹ پینے کی ہوئی۔ آخر دونوں نے پان کھایا اور سگریٹ بھی خرید کر پینے لگے۔ انجن کی طرح بھگ بھگ دھواں منہ سے چھوڑتے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر میں سگریٹ ختم ہو گیا۔ اسکول کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ ریاض کو جلد گھر پہنچنے کی فکر ہوئی۔ وہ سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا سیدھا گھر کی طرف چلا۔ کبھی وہ پوری شان کے ساتھ دھواں منہ سے چھوڑتا اور کبھی ڈر جاتا کہ کوئی بڑا بوڑھا دیکھ نہ لے۔
اگر کسی نے شکایت کر دی تو مار کھانا ضروری ہے۔ اس طرح وہ اپنے مکان جانے والی گلی کے قریب پہنچ گیا۔ یکایک اس نے سگریٹ پھینک دیا۔ اب اس کے گھر پہنچنے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھا لیکن پانی یاد آ گیا۔ وہ پانی کے نلکے پر کھڑا ہو کر منہ دھونے لگا۔ خوب اچھی طرح دھویا۔ اس کو منہ دھونے کا بہت افسوس ہو رہا، مگر وہ منہ دھوتا رہا۔ منہ دھو کر ہٹا اور گھر کی گلی کی طرف بڑھا۔ نصیر نے منہ نہیں دھویا، شاید اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ دونوں دوست الگ ہو گئے۔ ریاض گھر کی گلی میں گھسنا ہی چاہتا تھا کہ یکایک اسے یاد آ گیا 2 پیسے ابھی اور باقی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی بھانڈا پھوڑ دیں۔ وہ بہت گھبرایا۔ ان پیسوں کو کس طرح خرچ کیا جائے؟ وقت بھی کم ہے، نصیر بھی جا چکا، نہیں تو اسی کو دے دیتا کہ رکھ دے۔ آس پاس میں کوئی چیز بک بھی نہیں رہی تھی۔ وہ چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس کو بار بار خیال آتا تھا کہ انہیں بھی خرچ کیوں نہ کر دیا، مگر اب کیا ہو؟ وہ گلی کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا اور کوئی بات اس کے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وقت پر اسے گھر پہنچ جانا چاہیے۔ یکایک ایک بڑھیا ڈنڈا ٹیکتی آتی دکھائی دی۔ ریاض کو جیسے کھوئی ہوئی بات یاد آ گئی۔ وہ تیزی کے ساتھ بڑھیا کے پاس پہنچا اور اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا، بڑھیا پیسہ لے گی؟ جیے میرا بیٹا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا۔ بڑھیا دعائیں دینے لگی لیکن ریاض نے سنا تک نہیں۔ اس نے دونوں پیسے اس کے ہاتھ میں رکھے اور اپنے گھر والی گلی میں گھس گیا۔